إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اور اپنے حضرت والا قرآن مجید قرآن حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. ماہ شعبان المعظم کا آخری ہفتہ چل رہا ہے اور اس ایک ہفتے کے بعد اللہ تعالیٰ کا عظیم مہمان رمضان شروع ہونے والا ہے. یہ مہینہ شعبان کا مہینہ بھی بہت معظم ہے، برکتوں والا مہینہ ہے. اور پھر اس کے بعد جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو رمضان کی رحمتوں کا، مغفرتوں کا کیا ٹھکانہ ہے. رمضان کا مہینہ عظیم مہینہ، اللہ کا مہمان. جب کوئی کسی کا مہمان آتا ہے تو اس مہمان کے استقبال کی تیاری ہوتی ہے اور اس کے لیے، مہمان کے اکرام کے لیے، مہمان کی خدمت کے لیے بہت سے لوازمات ہوتے ہیں. اس مہمان کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ وہ مہمان جو ہمارے یہاں ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہے جب رخصت ہو کے جائے تو خوش ہو کے جائے. اور جب مہمان خوش ہو جاتا ہے تو میزبان کا دل بھی خوش ہو جاتا ہے، میزبان کا دل بھی خوش ہوتا ہے. تو یہ جو مہمان ہے یہ ایک عظیم مہمان ہے. رمضان شہر اللہ، اللہ کا مہینہ. شعبان رسول اللہ کا مہینہ. تو رسول اللہ کا جو مہینہ ہے شعبان، اس مہینے میں عالم بالا سے ماہ رمضان بڑی رحمتوں کی، مغفرتوں کی اور جہنم کی سے آزادی کی بشارتوں کے ساتھ اس کے جھونکے چلنا شروع ہو گئے ہیں، رحمتوں کی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں. اور ایسی رحمتوں کی ہوائیں اور گھٹائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ گھٹائیں شب برات سے شروع فرما دی. اور شب برات میں ایک ایسا جھونکا آیا، مغفرت کا ایسا جھونکا آیا کہ کتنوں کا کام اللہ نے شب برات میں بنا دیا. اس آنے والے عظیم مہمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی لوگوں کو معاف کر دیا، مغفرت فرما دی، جہنم سے آزادی عطا فرما دی. تو یہ در حقیقت برکت تھی اس آنے والے مہمان کی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہمارا کوئی مہمان آتا ہے، اگر کوئی معمولی سا بھی مہمان آتا ہے تو کم سے کم اس کا اکرام یہ کرتے ہیں، اس کو چائے پانی وغیرہ اس کو ہم دیتے ہیں کہ اس کو خوش ہو کے چلا جائے، تھوڑی سی دیر کے لیے آیا ہے. اور ورنہ اس کے لیے اچھے کھانے کا انتظام، اس کی راحت کے لیے، اس کے آرام کا، اس کے بستر کا انتظام ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ ہمارا مہمان راضی ہو جائے، خوش ہو جائے. جب ہم اپنے دنیا کے ایک ادنا سے مہمان کے لیے اتنی ہم اس کی راحت کے لیے انتظامات کرتے ہیں، اتنی کوششیں کرتے ہیں، تو ایک مہمان اللہ نے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں اور وہ مہمان اللہ کا مہمان ہے. ایسا مہمان ہے کہ اس مہمان کے ہم تک پہنچنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ تیاری فرما رہے ہیں، جنت کو پورے 11 مہینے سجایا جا رہا ہے. اس رمضان کو جو اللہ کا مہمان ہے، جو اس امت کو اللہ تعالیٰ
نصیب فرمانے والے ہیں، جنت کو سجایا جا رہا ہے، تیاری کی جا رہی ہے۔ وہ مہمان، بڑا عظیم مہمان، جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، جس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے، جس کا تیسرا عشرہ عتق من النار ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ وہ عظیم مہمان کہ جب اس کا پہلا روزہ ہوتا ہے، اور کوئی شخص جب رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس پہلا روزہ رکھتے ہی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور وہ جب عظیم مہمان ہمارے پاس پہنچ جائے گا اور اس کی شروعات ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا کہ اس کے ہر دن کے اندر 10 لاکھ ایسے افراد کے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی، 10 لاکھ ایسے افراد کے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ یہ دن میں ہے، اور جب اس کی رات شروع ہوتی ہے یعنی غروب سے لے کے صبح صادق تک، تو اس کی ہر رات میں، اس کے ہر دن میں 10 لاکھ افراد جہنم سے بری ہوتے ہیں، اور اس کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ 6 لاکھ افراد کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اور بھی مزید روایات ہیں، اور ان روایات کو اکٹھا کیا جائے تو یومیہ 16,60,000 افراد ایسے ہوتے ہیں، یومیہ 16,60,000 افراد یومیہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں اور جنت عطا فرما دیتے ہیں یومیہ۔ اور جب اس مہینے کی آخری افطار ہوتی ہے، آخری روزہ ہوتا ہے، تو 16,60,000 کو آپ 30 سے ضرب دے لیجئے، تو اتنی بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ جب یہ رخصت ہو رہا ہوتا ہے مہمان، جب یہ رخصت ہو کے جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس مہینے کی مغفرت، اس مہینے کے اندر انوارات، اس کی تجلیات، اس کی رحمتیں اس قدر برستی ہیں کہ جن یومیہ 16,60,000 افراد کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بری فرمایا تھا، جنت عطا فرمائی تھی، آخری دن 30 سے ضرب دیجئے، اتنی تعداد میں اللہ تعالیٰ اس امت کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، اتنی بڑی تعداد کے اندر۔ تو معلوم کیا ہوا؟ یہ مہمان جو آ رہا ہے، یہ مہمان معمولی مہمان نہیں ہے، یہ مہمان عالم بالا سے آ رہا ہے، اور اس کو بھیجنے والے جو ہیں وہ بھی کوئی معمولی نہیں ہیں، وہ تو خود ذات باری تعالیٰ ہیں۔ اللہ وہ مہمان ہمارے پاس بھیج رہے ہیں، اللہ وہ مہمان ہمیں عطا فرما رہے ہیں، اور وہ مہمان ایسا ہے کہ اس مہمان کی قدر و قیمت جس نے پہچان لی، اس مہمان کا صحیح استقبال جس نے کر لیا، اس مہمان کا صحیح خیال جس نے رکھا، تو وہ مہمان اتنے تحفے دے کے جائے گا، اتنی نعمتیں دے کے جائے گا، اتنے انعامات آپ کی جھولیوں میں بھر کے جائے گا کہ آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنے عظیم انعامات، ایسی عظیم نعمتیں اور ایسی عظیم اللہ کی رحمتیں اور جنت کی بشارتیں، جہنم سے آزادی کے پروانے، مغفرت کے سرٹیفکیٹ، وہ ہماری جھولیاں، ہمارا دامن اتنی ساری نعمتوں سے بھر کے چلا جائے گا، اتنا کچھ دے کے جائے گا کہ ہماری دنیا کی مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی، ہماری آخرت کی مرادیں بھی ساری پوری ہو جائیں گی۔ اتنا عظیم مہمان اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اور عجیب و غریب قسم کے تحفے، تحائف، انعامات، رحمتیں، مغفرتیں، دنیا کی، آخرت کی، تمام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہو سکتی ہیں، وہ ساری کی ساری نعمتیں وہ مہمان ہم سے کچھ لینے نہیں آ رہا، چھیننے نہیں آ رہا، دینے کے لیے آ رہا ہے، لیکن اس کا اکرام، اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری، اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری،
وہ تیاری کا ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ جب عالم بالا میں اس کی تیاری 11 مہینے ہوتی ہے، عالم بالا میں اس کی تیاری 11 مہینے ہے، تو ہم کم سے کم 1 مہینہ اس کی تیاری میں گزار دیں۔ 1 مہینہ نہیں گزار سکتے تو آدھا مہینہ گزار دیں، آدھا مہینہ نہیں گزار سکتے تو اس کا تیسرا حصہ ہے، آخری ہفتہ ہے، اس مہمان کی آمد میں آخری ہفتہ باقی رہ گیا ہے، آخری 1 ہفتہ رہ گیا ہے۔ رحمتوں کی جھونکے چلنے والے ہیں اور وہ جھونکے چل چکے ہیں، 1 ہفتہ باقی رہ گیا ہے، تو کیا اس کے تیاری میں 1 ہفتہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے؟ اس کی تیاری جو 1 ہفتے کی تیاری بھی ہم نہیں کر سکتے؟ تو بھائی یہ اس بھول میں نہ رہیے گا۔ شیطان نے ہمارے ذہن میں کیا ڈال دیا ہے؟ شیطان نے یہ ڈالا ہوا ہے ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تو ٹائم ہے، رمضان آئے گا پھر تیاری ہو جائے گی، روزے رکھ لیں گے، روزے تو رکھنے ہیں، صرف روزے رکھنے ہیں، ہاں اچھا روزے بھی رکھ لیں گے، اور تراویح پڑھنی ہے، تراویح بھی پڑھ لیں گے، نماز پڑھنی ہے رمضان میں، نماز بھی پڑھ لیں گے۔ ہمارے ذہن میں یہ تیاری ہے، روزے رکھ لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر لیں گے، تراویح پڑھ لیں گے۔ بھائی یہ صرف رمضان اس کا نام نہیں ہے، خالی روزہ رکھنے کا نام، خالی بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ آپ بھوکے رہے، پیاسے رہے، اپنی جائز ازدواجی خواہشات کو آپ نے روک لیا، روزہ اس کا نام نہیں ہے۔ گویا کہ پھر یہ ہم نے اگر یہ اس طرح یہ رویہ رکھا تو پھر خطرہ ہے کہ یہ جو رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں، یہ تحفے تحائف رمضان کے، آخرت کے تحائف، کہیں ہم اس سے محروم نہ ہو جائیں۔ اس کی تیاری کیا ہے؟ اس کی حقیقی تیاری کیا ہے؟ ایک تو ظاہری تیاری تو ہم یہ کرتے ہیں، پکوڑے، سموسے، پھل فروٹ، رمضان میں کھانے کے لیے افطاری کا سامان، سحری کا سامان، یعنی ہمیں رمضان میں بھی اگر ہم تیاری کر رہے ہیں تو کھانے پینے کی تیاری، رمضان میں افطاری میں کیا کھانا ہے، سحری میں کیا کھانا ہے، کیا پکے گا، کیا کھانا ہے، روزہ کیا رکھیں گے، شربت پئیں گے، ٹھنڈے مشروبات پئیں گے، یہ ظاہری تیاری ہمارے پاس ہے۔ لیکن رمضان کی حقیقی تیاری، اصل تیاری، وہ کس کس نے کی ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے رمضان کے آنے سے پہلے حقیقی تیاری اور اس کی صحیح اور سچی تیاری کس کس نے کی ہے؟ ظاہری تیاری کو چھوڑ کر، ظاہری تیاری تو سبھی کرتے ہیں، ہر گھر میں ہوتی ہے، رمضان کا جو راشن تو سب لے کر آتے ہیں، لیکن اس کی جو حقیقی تیاری ہے رمضان کی، وہ کرنے والے کون ہیں؟ تو بھائی اگر جائزہ لیں، مجھ سمیت، میں اپنے آپ کو بھی، میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ اگر اپنے گریبان میں جھانک لیں، ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور ایک مراقبہ کر لیں کہ ہم نے رمضان کی تیاری کیا کی ہے، اپنے دل سے، اپنے نفس سے سوال کریں کہ بھائی تو نے رمضان کی کیا تیاری کی ہے، اپنے آپ سے سوال کریں، تنہائی میں بیٹھ کے سوال کریں، تو کیا جواب کیا آئے گا؟ جواب یہ آئے گا کہ بھائی حقیقی تیاری، اصل تیاری، اصلی تیاری، حقیقی تیاری کچھ بھی نہیں کی، 1% بھی وہ حقیقی اور اصلی تیاری نہیں کی۔ رمضان کے آنے سے پہلے جو تیاری کرنی چاہیے تھی، ظاہری تیاری تو بہت سے لوگوں نے کی ہوگی، بہت سا راشن جمع کیا ہوگا، مشروبات جمع کیے ہوں گے، سموسے پکوڑے کھانے کا سامان جمع کیا ہوگا، افطاری اور سحری کے لوازمات جمع کر لیے ہوں گے، لیکن حقیقی تیاری، اصلی تیاری وہ کتنے لوگوں نے کی؟ ہمارے گھروں کی کتنی خواتین نے کی؟ اس کی تیاری کیا ہے؟ اس کی تیاری، وہ اصل تیاری کیا ہے؟ وہ تیاری یہ تھی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اگر تم کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دو، کبیرہ گناہوں سے تم اپنے آپ کو بچا لو، تو اللہ تعالیٰ جو کبیرہ گناہ ہیں اگر اس سے تم بچ جاؤ، پرہیز کر لو، چھوڑ دو، توبہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو، معافی مانگ لو، تو جو تمہارے صغیرہ گناہ ہیں وہ تو ہم ویسے ہی تمہارے معاف کر دیں گے۔ تو رمضان
کی تیاری، اصل تیاری کیا ہے کہ ہم جن جن کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں، وہ کبیرہ گناہ رمضان کے آنے سے پہلے اللہ سے رجوع کر کے، اللہ سے معافی مانگ کے جو ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے لاڈلے حبیب کی وہ امت ہیں کہ ہمیں یہ امتیاز دیا گیا ہے، ہمیں یہ فرمایا گیا ہے کہ التائب حبیب اللہ، جو اللہ سے توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور ہمیں یہ کہا گیا ہے، یہ بشارت دی گئی ہے، یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر تمہارے گناہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین تمہارے گناہوں سے بھر جائیں، اور اگر تم صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو اور اللہ سے معافی مانگ لو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ساری زندگی کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں، ایک پل میں، ایک ساعت میں معاف کر دیتے ہیں۔ ساری زندگی کے سارے گناہ، اگر ندامت کا ایک آنسو بہا دیا، شرمندگی اور پشیمانی کا ایک آنسو نکل آیا اور اللہ کی بارگاہ میں اس نے سچے دل سے کہہ دیا یا اللہ میں نے توبہ کر لی، مجھے معاف کر دیجئے، اللہ تعالیٰ پچھلی زندگی کا سارا کھاتا معاف کر دیں گے۔ کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لو۔ رمضان کی اصل تیاری کیا ہے؟ جن کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا ہیں ان گناہوں کو چھوڑ دیں، تو پھر یہ دیکھیے گا اگر ان گناہوں سے توبہ کر لی، کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دیا، ان سے توبہ کر لی، رمضان کی حقیقی جو نعمتیں، فرحتیں، برکتیں، راحتیں، ثمرات ہیں، رمضان کے جو حقیقی ثمرات ہیں، وہ ثمرات ہمیں حاصل ہو جائیں گے جس سے ہم محروم ہیں۔ رمضان ہماری زندگیوں میں، ہر ایک کی زندگی میں جتنی عمر ہے اتنے رمضان آ چکے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ رمضان کی آمد اور رمضان کے جو ثمرات ہیں، رمضان کے جو انوارات ہیں، وہ ہمیں نصیب کیوں نہیں ہوتے؟ یہ ایک سوال ہے کہ رمضان کے جو ثمرات ہیں، رمضان کے جو انعامات ہیں، رمضان کے مہینے کی جو انوار و برکات ہیں، وہ ہمیں نصیب کیوں نہیں ہوتی؟ وہ ہمیں کیوں نہیں حاصل ہوتی؟ اتنی برکتیں، اتنا عظیم مہینہ، خدائی مہینہ، اور اتنے تحفے تحائف اور انعامات لے کر آتا ہے، اور انعامات کی بارش ہوتی ہے، لیکن آخر ہم کیوں محروم رہتے ہیں؟ ہمیں کیوں نہیں حاصل ہوتے؟ ہم پانے والے لوگوں میں شامل کیوں نہیں ہیں؟ ہم کھونے والے لوگوں میں شامل ہیں۔ ہم کھو تو رہے ہیں، ہم نقصان تو کر رہے ہیں، نعمتوں کا ضیاع تو ہو رہا ہے، لیکن جو پانے والے لوگ ہیں ہم ان میں شامل نہیں ہیں، ہم کھونے والے لوگوں میں شامل ہیں۔ ہم مزید سے مزید تر ابتری میں جا رہے ہیں، ہم آخرت کے اعتبار سے بھی نہیں اوپر ہو رہے، دنیا کے اعتبار سے بھی پستی میں جا رہے ہیں، آخرت کے اعتبار سے بھی پستی میں جا رہے ہیں۔ تو یہ تو ہماری کامیابی ہمیں نہ ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رمضان کی جو حقیقی ثمرات ہیں، رمضان کی حقیقی جو اس کے انوار و برکات ہیں، وہ ہمیں حاصل نہیں ہیں۔ اور اگر ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا تو یاد رکھیے گا زندگی میں کتنے رمضان آ جائیں اور چلے جائیں، کبھی بھی ہمیں اس کے ثمرات، اس کے انوارات، اس کی برکات، اس کی خیر، اس کی سلامتی ہمیں نصیب نہیں ہوگی اگر یہی روش رہی۔ روش کیا ہے؟ روش یہ ہے کہ بہت سارے کبیرہ گناہوں کے اندر ہم مبتلا ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، چھوٹے بھی اور بڑے بھی، بوڑھے بھی اور جوان بھی، کبیرہ گناہوں کے ہم ایسے عادی ہو چکے ہیں، عادی مجرم کہتے ہیں، وہ نشہ کرنے والا ہوتا ہے نا، نشہ کرنے والا کہتے ہیں عادی مجرم ہے۔ اگر اس کو نشہ نہیں ملتا تو وہ اس کو چین نہیں آتا، وہ اپنے جسم کو کاٹنا شروع کر دے گا، اس کو نشہ چاہیے بس۔ ہیروئن کا، افیون کا نشہ نہیں ملے گا تو وہ اس نے لینا ہے، کچھ بھی ہو جائے، اس کے لیے چاہے اس کو کچھ بھی کرنا پڑے، اپنے بیوی بچوں کو بیچنا پڑے تو بیچ دے گا، لیکن نشئی آدمی جو ہوگا وہ اپنا نشہ ضرور پورا کرے گا، اس لیے کہ وہ عادی مجرم ہے۔ جس طرح وہ نشئی عادی مجرم ہے، اسی طرح ہم بھی بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ عادی مجرم بن چکے ہیں۔
خارش کا مریض، ایسی بیماری ہے خارش کی کہ جب تک کھجائے گا نہیں سکون نہیں ملے گا. اس کو خارش لگی ہوئی بدن کے اندر، اس نے پورا بدن چھین دیا ہے. آپ کہیں گے بھائی اس کو نہ کھجاؤ، وہ آپ کی بات کبھی نہیں مانے گا، اس لیے کہ اس کو مرض لگ گیا ہے خارش کا. ہم عادی مجرم ہیں، اور ان جرائم کی ایسی لت ہمیں لگ چکی ہے کبیرہ گناہوں کی کہ وہ خارش کی مانند ہیں، وہ نشے کی مانند ہیں، وہ افیون اور ہیروئن کے نشے کی مانند. وہ گناہ کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ، ہم ان گناہوں کو رمضان میں بھی نہیں چھوڑتے، روزے کی حالت میں بھی نہیں چھوڑتے. یہی وجہ ہے جب ہم گناہوں کو نہیں چھوڑتے، کبیرہ گناہوں کو نہیں چھوڑتے، اور وہ گناہ روزے کی حالت میں بھی کرتے ہیں، تو پھر ہم نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ رمضان اور روزے کے جو ثمرات ہیں، روزے کے جو انوارات ہیں، رمضان کی حقیقی جو برکتیں ہیں، وہ ہمیں کبھی بھی حاصل نہیں ہوتی. روزہ رکھا، صبح سحری کھائی، شام کو روزہ افطار کر لیا، پہلا عشرہ رخصت، دوسرا عشرہ رخصت، آخری عشرہ، شب قدر، جاگنے کی راتیں سب چلی گئی، سب رخصت ہو جائیں گی، لیکن کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں آ رہی. کوئی اس کو روحانی طور پر اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، اس کے دل کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، اس کا دل تبدیل نہیں ہو رہا، آخرت کی فکر پیدا نہیں ہو رہی، اللہ کی طرف مائل نہیں ہو رہا، دین کی طرف مائل نہیں ہو رہا. تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ رمضان تو آئے گا، زندگی میں ہر سال آئے گا، آ رہا ہے، آئے گا بھی اور جائے گا بھی، رخصت بھی ہو جائے گا، لیکن اس کو روزے کی جو برکات ہے اس کو حاصل نہیں ہو رہی. اور روزے کی برکات کیوں حاصل نہیں ہو رہی؟ کہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان کو نہیں چھوڑ رہا. اب کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ کبیرہ گناہ ایسے کبیرہ گناہ ہیں کہ جن کے ہمیں چسکا پڑا ہوا ہے. مثلا زبان سے ہماری عادت یہ ہے، ہم کہیں پر بھی بیٹھے ہوں، دکان پر ہوں، گھر پر ہوں، دوستوں کی محفل میں، مجلس میں ہوں، غیبت. اور غیبت کیا ہے؟ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا. اب روزے کی حالت کے اندر ہم نے حلال گوشت تو چھوڑ دیا، لیکن ہم غیبت کر رہے ہیں، اور غیبت مزے سے کر رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. دوسرا کر رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں. سیاست دانوں کی غیبت کر رہے ہیں، ایک موضوع چل رہا ہے. اب خواہ بھی ضرورت کیا ہے بھائی؟ اپنی آخرت کو، اپنی نیکیوں کو ضائع کرنا، اپنی نمازوں کو، اپنی عبادات کو ان کے حوالے کر دینا، ان کے گناہ اپنے کھاتے میں ڈال لینا. کتنی بڑی محرومی، بدبختی کی بات ہے. خواہ ان کو ہم اپنی نیکیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ کے ان کو نیکیاں دے رہے ہیں، اور ان کے گناہ ہمارے کھاتے میں شفٹ ہو رہے ہیں. یہ کام ہو رہا ہے، ہماری نیکیاں جا رہی ہیں، ان کے گناہ ہمارے کھاتے میں آ رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ روزہ ہے، کبیرہ گناہ غیبت کر رہا ہے. اور غیبت کر رہا ہے تو صرف غیبت نہیں ہے، الغیبت اشد من الزنا. غیبت تو زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے، غیبت تو زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ مرے ہوئے کا گوشت بھی کھا رہے ہیں، مردار کا. حلال گوشت نہیں کھایا، لیکن مرے ہوئے کا گوشت کھا رہے ہیں. آنکھیں ہیں، آنکھوں کا غلط استعمال روزے کی حالت میں بھی، روزے کے علاوہ بھی، یعنی بد نظری کر رہے ہیں. ایک چسکا لگا ہوا ہے، ٹیلی ویژن کا چسکا لگا ہوا ہے، گانے سننے کا چسکا لگا ہوا ہے. جب تک نہ دیکھیں تو سکون نہیں ملتا. رات کو آدھی رات کو جاگ رہے ہیں اور موبائل کھولا ہوا ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے. اور اس موبائل کے اندر پتہ نہیں کتنے، اب یہ اندازہ لگائیں ہم میں سے پہلے کے لوگ اتنے اچھے تھے کہ ان کے پاس یہ گناہوں کا کھلونا نہیں تھا، یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی. لوگ آپس میں ملتے تھے، محبت سے باتیں کرتے تھے، بس یہی ان کی تفریح ہو جاتی تھی. لیکن آج گھر کے اندر اگر 10 افراد ہیں تو 10 کے 10 موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپس میں کون، آپس میں کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے، کسی کو فکر پرواہ نہیں ہے. کیا دیکھ رہے ہیں؟ ناچ گانا، فلمیں، ڈرامے اور فاحشہ عورتیں. روزہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، آنکھوں کا گناہ ہو رہا ہے.
بازار میں جا کے گناہ ہو رہا ہے، گلی محلوں کی عورتوں پہ جا کے دیکھ رہا ہے، بد نظری کر رہا ہے، تو یاد رکھے بد نظری کرے گا تو پھر اس کو کبھی بھی، اس لیے کہ حضور نے فرمایا یہ جو آنکھیں یہ بھی زنا کرتی ہیں، اور آنکھوں کے زنا کیا ہے؟ نامحرم عورت کو دیکھنا. اور نامحرم عورتیں، آپ خبریں سن رہے ہیں تو نامحرم عورت وہاں بھی دیکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن چل رہا ہے، نامحرم عورت دیکھیں گے. جب وہاں دیکھیں گے تو یاد رکھ کے گارنٹی یہ ہے کہ باہر بھی دیکھیں گے. جو وہاں نہیں اسکرین پہ دیکھے گا وہ باہر بھی دیکھے گا، اس کو لذت لگ چکی ہے. یہ کبیرہ گناہ وہ ہے جو منشیات کی طرح ہیں، یہ کبیرہ گناہ وہ ہے جو خارش کی مانند ہے. اب یہ چسکا لگ گیا ہے، روزے کی حالت میں یہ گناہ کر رہا ہے، زبان سے گناہ کر رہا ہے، تاجر ہے تو جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزے کی حالت میں جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے، اپنی آمدنی کو حرام کر رہا ہے، غیبت سن رہا ہے، کانوں کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال، آنکھوں کا غلط استعمال. جب یہ ساری چیزوں کا غلط استعمال ہوگا، اعضاء کا سارا غلط استعمال ہوگا، تو آپ مجھے بتائیے روزے کی برکات خاک حاصل ہوں گی؟ تو ایسے روزے دار کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں، کچھ فکر نہیں، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا تو رہا، بھوک اور پیاس کے سوا اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. رمضان کی برکتیں، اس کی خیر، اس کی بھلائی، اس کی انوارات، اس کے ثمرات، وہ اس کو حاصل نہیں ہوں گے. یہ صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہا ہے، سوائے بھوک پیاس کے اس کو کچھ بھی نہیں ملا. اور البتہ یہ ہوا کہ جو کبیرہ گناہ کر رہا تھا، اس کبیرہ گناہوں کی نحوست سے مزید اس کے اوپر ظلمتیں اور برس گئیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام فرمایا ہے. یعنی شیاطین کو قید کر کے پابند سلاسل کر دیا اور سمندر کی تہہ میں پھینک دیا کہ ان کے روزے داروں کا روزہ خراب نہ ہو، ان کا روزہ خراب نہ ہو، ان کی عبادات خراب نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اتنا انتظام فرمایا ہے. لیکن ایک ہم ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ عادی مجرم ہیں، گناہوں کی لت پڑی ہوئی ہے. شیطان تو اس کا تو قصور ہوگا نہیں، رمضان میں شیطان تو نہیں بہکائے گا. تو پھر گناہ کیسے ہوتے ہیں؟ گناہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم پچھلی عادت جو پڑی ہوئی ہے نا، جو خارش کے مریض کو خارش کی عادت پڑی ہوئی ہے نا، جو نشئی کو نشہ لینے کی عادت پڑی ہوئی ہے نا، اسی طرح ہمیں گناہ کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے. گناہوں کا چسکا لگا ہوا ہے، بد نظری کا چسکا لگا ہوا ہے، زبان سے غیبت کا چسکا لگا ہوا ہے، گانے سننے کا کانوں سے چسکا لگا ہوا ہے. وہ چسکے ہم رمضان میں بھی پورے کریں گے، اس لیے کہ پچھلی عادت پڑی ہوئی تھی. تو رمضان سے پہلے اس کی تیاری کیا ہے؟ یہ سارے چسکے ختم کر دو. رمضان کا استقبال کرنا ہے، سارے کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دو، اپنے ظاہری گناہوں سے بھی توبہ کر لو اور باطن کے روحانی گناہوں سے بھی توبہ کر لو. اور باطنی گناہ کون سے ہیں؟ کسی کے لیے بغض بھرا ہوا ہے دل کے اندر، کسی کی مخفی دشمنی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں؟ ایک مسلمان بھائی دوسرے سے بات ہی نہیں کرتا، کبیرہ گناہ ہے. قطع رحمی کا گناہ، قطع رحمی کے گناہوں میں ہم مبتلا ہیں. پورا رمضان گزر جائے گا لیکن قطع رحمی کے گناہوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے. تو آپ یہ دیکھیے جب ایسے گناہ ہوں گے رمضان کا کوئی استقبال نہیں ہے. اس شخص کی زندگی میں، جس شخص کی زندگی میں یہ کبیرہ گناہ ہے، اس نے گویا کہ اللہ کے اس مہمان کا کوئی استقبال نہیں کیا، کوئی احترام نہیں کیا، کوئی قدردانی نہیں کی. ہوگا کیا؟ جب یہ مہمان رخصت ہو کے جائے گا نا اللہ کی بارگاہ میں، شکایت کرے گا اللہ سے، یا اللہ یہ ناقدرہ آدمی، اس کے پاس آپ نے مجھے بھیجا تھا، اس نے میری قدر نہ کی، میرا کوئی احترام نہ کیا، میرے آنے کی اس نے کوئی تیاری نہ کی. اور کبیرہ گناہ بہت ہیں، اتنا ٹائم نہیں ہے. کبیرہ گناہ ہے رمضان میں داڑھی بھی کاٹ رہے ہیں، بہت سے لوگ شیو کرتے ہیں، بہت سے لوگ کترواتے ہیں. ایک مشت سے جو کم کتروا رہا ہے کبیرہ گناہ کر رہا ہے، ٹخنے ڈھک رہا ہے، کبیرہ گناہ کر رہا ہے. خواتین نامحرم مردوں سے پردہ نہیں کر رہی، دیور سے جیٹ سے پردہ نہیں کر رہی، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہی ہیں. رمضان ہو، روزہ ہو اور کبیرہ گناہ ساتھ ہو تو خدا کی قسم کبھی بھی رمضان کی خیر و برکات حاصل ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کیجئے. اور رمضان کی تیاری کیا ہے؟ ہم سب کو اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ ہم جن کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں
خدا را ان کبیرہ گناہوں سے ہم سب مل کے اللہ سے توبہ کریں، صدق دل کے ساتھ معافی مانگ لیں، اور رمضان اس طریقے سے گزرے کہ ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہو، ہمارے دل کا بھی روزہ ہو، ہمارے سر سے لے کے پیٹ تک جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ سب کا روزہ ہو۔ اگر ایسا روزہ ہم نے رکھ لیا تو یقین کیجئے یہ رمضان پھر ایک مہینہ نہیں ہے، یہ رمضان پھر ایک مہینہ نہیں ہے، یہ پورے سال رمضان کی برکتیں چلتی ہیں۔ جس کا رمضان نیکیوں کے ساتھ بسر ہو گیا، گناہوں سے بچتے ہوئے بسر ہو گیا، اس کے لیے وعدہ کیا ہے اس کا پورا سال ایسے ہی بسر ہوگا، نیکیوں کے ساتھ بسر ہوگا، اس کا پورا سال خیر و برکت کے ساتھ بسر ہوگا۔ جس نے ایک مہینے کی احتیاط کر لی، جس نے ایک مہینے اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا، اللہ کی نافرمانیوں سے گناہوں سے بچا لیا اپنے آپ کو، یاد رکھیں پورے سال کے لیے وعدہ ہے، پورے سال برکتوں کا وعدہ ہے، پورے سال رحمتوں کا وعدہ ہے، پورے سال عافیتوں کا وعدہ ہے۔ لیکن ایک مہینہ اس اللہ کے مہمان کی عظمت، اس کی قدردانی، اس کا اکرام، اس کا احترام، یہ آج سب سے بڑا تقاضا بھی ہے اور یہ سب سے بڑا مطالبہ بھی ہے کہ رمضان سے پہلے ہم اس کو سمجھیں، اس کی حساسیت، اس کی نزاکت کو ہم سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دیں۔ صغیرہ کو اللہ ویسے ہی معاف فرما دے گا انشاءاللہ، پھر تو رمضان ہوگا تو بڑا خیر و برکت والا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہ ہے، اور دعا بھی کریں کہ یا اللہ جو رمضان آ رہا ہے ہمیں رمضان کے روزے بھی آسان فرما، رمضان کی عبادات ان کو بھی آسان فرما، اور یا اللہ تراویح کو بھی آسان فرما، اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ